الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین ساری جس نے ہلا دی. انتہائی قابل عزت، قابل احترام ذی قدر علماء کرام، طلباء اعظام اور اس عظیم جامعہ دارالعلوم رحمانیہ کے اساتذہ کرام
شیوخ اعظام اور تمام منتظمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا میں اللہ نے انسان کو بیکار محض نہیں چھوڑا، بلکہ انسان تو بہت عظیم چیز ہے، بہت شان رکھتی ہے انسانیت۔ اللہ نے ایک ذرہ بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا، ذرے سے لے کر ریگستانوں تک، قطرے سے لے کر سمندروں تک، عرش سے لے کر فرش تک، تحت ثری سے لے کر ثریا تک، کوئی چیز عبث، بے مقصد اور باطل نہیں پیدا، بلکہ قرآن مقدس تو عقل مند لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اہل ایمان، عقل مند لوگ ان حقائق کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک اعتراف کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ باطل، بے فائدہ، بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ جب ایک درخت اور اس کا پتا، ایک پودا اور اس کا پھول بے فائدہ نہیں، تو اشرف المخلوقات انسان کیسے بے مقصد پیدا ہو سکتا ہے؟ اور وہ مقصد قرآن مقدس نے بیان کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے انسانوں اور جنات کو اس لیے پیدا کیا، لیعبدون۔ سند المفسرین، حبر الامت، ترجمان القرآن، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا کرتے ہیں لیعبدون اے لیوحدون، کہ میری بندگی کریں، میری وحدانیت کا اقرار کریں، اعلان کریں۔ تو انسان بے مقصد پیدا، بے فائدہ پیدا نہیں، اور شترے بے مہار بھی نہیں کہ بندہ کہتا پھرے میرا جسم میری مرضی، ایسا بھی نہیں چھوڑا انسان کو، نہیں، آپ کو پابند کیا ہے، آپ مکلف ہیں، آپ کے ساتھ ایک کتابچہ بھیجا ہے، قرآن مقدس کی صورت میں ایک عظیم کتاب بھیجی ہے کہ آپ کی مرضی نہیں، آپ کے جسم پہ اس کتاب کا قانون چلے گا، آپ نے زندگی اس کے مطابق گزارنی ہے۔ میرا جسم، میری مرضی تو مکے میں ہو رہی تھی، وہ تو ہو رہی تھی، جو چاہ رہے تھے کر رہے تھے، لیکن قرآن مقدس نے آ کے ان کو پابند کیا ہے کہ اس کتاب کے پیچھے چلنا ہے۔ یقین کیجئے اتنی عظیم کتاب ہے جس نے کائنات کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ یہ محمد عربی کا وہ معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ اللہ نے ہر نبی کو اپنے دعوی نبوت کی تائید اور تصدیق کے لیے معجزات دیے۔ موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے بہت سارے معجزات دیے، ان میں ایک معجزہ عصا کا، کیونکہ جادوگروں کا دور تھا تو جادوگر رسیاں ڈالا کرتے تھے،
اللہ نے کلیم کو معجزہ ایسا دیا کہ جادوگر بھی سجدے میں گرنے پر مجبور ہو گئے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا وہ ڈاکٹری کا تھا، طب کا تھا، بڑے بڑے طبیب، لا علاج بیماریوں کا علاج ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات دیے کہ جہاں کائنات کے سارے ڈاکٹر اور طبیب اور حکیم ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ ہمارا بس نہیں، نابینا ہے مادرزاد، عیسیٰ علیہ السلام آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے اللہ بینائی عطا کر دیتا، کوڑ کا مریض ہے برس کا، وجود پہ ہاتھ پھیرتے اللہ شفا دے دیتے۔ اس سے بڑھ کر ذرا دیکھیے، مر گیا ہے، اب جب مر گیا بندہ تو ڈاکٹر کہتے ہیں فوراً نکالو، کیا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اب دوائی نہیں چلتی، لیکن کمال ہے، معجزہ ایسا دیا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، مردے کی قبر پہ کہتے ہیں قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ مردے کو زندہ کر دیتا۔ ساری کائنات کے ڈاکٹر اور طبیب حیران۔ اور جب مکے کا دور آیا تو نبی کریم کے دور میں شاعری کا عروج تھا، فصاحت اور بلاغت کا عروج تھا۔ عرب کو اپنی فصاحت پہ اتنا ناز تھا، دارالعلوم رحمانیہ والوں، کہ وہ اپنے علاوہ ساری کائنات کو عجم کہتے تھے۔ کیا؟ اور عجم جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ گنگے کو، جو بول، تو ہمیں وہ گنگا کہتے تھے کہ یہ نہیں بول سکتے، چاڑے ہیں۔ اور خود عرب تو عربی کا معنی ہی ہوتا ہے وضاحت، کشادگی ہے اس میں، یقین کیجئے اتنی کشادگی ہے کہ ایک جنگل کا درندہ ہے شیر، آپ کی بولی میں کتنے نام ہیں شیر کے؟ پشتو میں ایک ہی ہے، کبھی کہتے ہیں منظرے، کچھ کہتے ہیں زمرے، اردو میں بھی اور انگلش میں ایک ہی نام ہے، لیکن کمال دیکھیے عربیت کا کہ 550 نام ہیں صرف اس شیر کے۔ اور مولانا موسیٰ خان روحانی بازی رحمہ اللہ نے مستقل کتاب لکھی ہے فتح الصمد فی اسماء الاسد، تو جس عربی میں اتنی وضاحت کے ایک درندے کے 500 نام ہوں، اس کی وسعت کا اندازہ لگائیے۔ کبھی تو کعبے کی چوکاٹ کے ساتھ شاعریاں لٹک رہی ہوتی تھی، قصیدے لٹک رہے ہوتے تھے۔ جب یہ فصاحت تھی، اللہ نے نبی کریم کو معجزہ دیا قرآن کی صورت میں۔ اور کیسا معجزہ دیا؟ فرمایا شاعرو، تمہیں فصاحت پہ ناز ہے، تمہیں بلاغت پہ ناز ہے، تو سن لیجئے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ میرے پیغمبر اعلان کر دیجئے، اگر انسان اور جنات سارے اکٹھے ہو جائیں، علماء اور عوام اکٹھے ہو جائیں، اللہ کے علاوہ ساری کائنات آ جائے، سارے فصحاء و بلغاء آ جائیں، سارے ادیب آ جائیں، میرے قرآن جیسا قرآن بنا کے لانا چاہیں تو لا نہیں سکتے۔ حالانکہ یہ وہی حروف ہیں کہ حروف بھی زیادہ نہیں ہیں، جو الفاظ تم استعمال کرتے ہو حروف تہجی وہی ہیں۔ تم بھی عرب ہو، اگر واقعی یہ کسی بشر انسان کا کلام ہے تو بنا کے لاؤ، لیکن قرآن کہتا ہے نہیں لا سکتے۔ پورا قرآن تو درکنار،
فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، 10 صورتیں بنا کے لے آؤ اپنی مرضی کی. 10 بھی نہیں لا سکتے. قرآن کہتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت قرآن کی طرح بنا کے لے آؤ. بِسُورَةٍ، یہ تنوین تقصیر کی ہے، تقلیل کی ہے. اے بِسُورَةٍ قَصِيرَةٍ، لمبی صورت نہیں، مختصر سی صورت بنا کے لے آؤ. سب سے مختصر صورت سورہ کوثر ہے، لے آؤ. عربی دان ہو، سینکڑوں اوراق پہ تمہارے قصیدے ہیں، تم شاعریاں کرتے ہو، جس کا کھاتے ہو اس کی شاعری کرتے ہو، اس کی تعریف، بادشاہوں کے رشتے اس گھر میں آنے لگتے ہیں. ہمت ہے تو بنا کے لے آؤ ایک صورت. لیکن یقین کیجیے، میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، مخلوق اگر کوئی چیز بنائے تو مخلوق اس کی طرح بنا سکتی ہے، اس سے بہتر بھی بنا سکتی ہے. مثلا ایک ملک نے ایٹم بم بنایا، پاکستان نے ان سے بہتر بنایا. ایک ملک نے جہاز بنایا، پاکستان نے ان سے بہتر بنایا. ایک کمپنی نے، ہونڈا نے گاڑی نکالی، ٹویوٹا نے اس سے بہتر نکالی، ہونڈا نے اگلا ماڈل اس سے بہتر نکالا. جو بھی چیز بناؤ، مخلوق بنائے، اس سے بہتر بھی بن سکتی ہے، اس جیسی بھی بن سکتی ہے. لیکن جو چیز اللہ خود بنائے، کیا اللہ نے بنائی ہو براہ راست، اس کی طرح کوئی نہیں بنا سکتا. مثلا کراچی والوں، اللہ نے زمین بنائی، ساری کائنات مل کے زمین نہیں بنا سکتی. اللہ نے آسمان بنایا، ساری کائنات مل کے اللہ کے آسمان جیسا آسمان نہیں بنا سکتے. سورج بنایا، سورج نہیں بنا سکتے. چاند بنایا، نہیں بنا سکتے. حالانکہ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان یہ مخلوق ہیں. تو پھر احمد جمشید کو کہنے دیجئے، جب رب کے آسمان جیسا آسمان نہیں بنا سکتے تو رب کے قرآن جیسا قرآن کیسے بنا سکتے ہیں؟ یقین کیجئے، یہ وہ کتاب ہے، کائنات کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا. امام اصمعی بہت بڑے ادیب ہیں، بہت بڑے لغت کے امام ہیں. کہتے ہیں صحرا میں گیا، ایسے گھوم رہا تھا تو گھومتے گھومتے میں نے یہ آیت پڑھ لی. کون سی آیت؟ اللہ، ذرا سنیے. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. کھل کے بیان کر میرا پیغمبر وہ مسئلہ جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. کھل کے بیان کر، یہاں لفظ بیان بھی نہیں ہے. فَاصْدَعْ، صدع کہتے ہیں کہ عطر کی شیشی ہو کانچ کی، آپ چٹان پہ رکھیں، اوپر سے پتھر ماریں، وہ چور چور ہو جاتی ہے. پھر جوڑنا چاہو وہ نہیں جڑتی. آئینہ ٹوٹ جائے نہیں جڑتا. اگر جوڑنے کی کوشش کوئی کرے گا بھی تو دراڑ بیچ میں نظر آئے گی. تو معنی یہ ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، میرے پیغمبر حق ایسے واشگاف لفظوں میں بیان کر کہ حق اور باطل کے درمیان نکھیڑا ہو جائے، جدائی ہو جائے. کوئی جوڑنا چاہے بھی تو حق اور باطل جوڑ نہ سکیں. اس طرح کھول کے بیان کیجئے. یہ آیت پڑھی
تو دیہاتی سن رہا تھا، بکریاں چرانے والا، فوراً سجدے میں گر گیا، سجدے میں گرا۔ میں نے پوچھا لما سجدتا، آپ نے سجدہ کیوں کیا؟ کوئی سمجھ آئی آپ کو کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ کہنے لگا نہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کس کا کلام ہے، پہلی دفعہ سنا ہے، لیکن سجدت لفصاحتہ، میں نے اس کی فصاحت اور بلاغت کے اندر اتنی پاور دیکھی کہ اس کی فصاحت کو سجدہ کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ اللہ اکبر، عجیب بات، عجیب کتاب ہے۔ اور ذرا اندازہ لگائیے، قربان جاؤں اس کی فصاحت پہ۔ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورۃ القصص ہے، ہائے ہائے ہائے، یہی امام اسماعیل ہے، کہتے ہیں میں صحرا میں گیا، 7-8 سال کی بچی ہے، کتنی سال کی عمر کی لڑکی؟ 7-8 سال کی، بدو تھی، گاؤں میں رہنے والے دیہاتی، وہ قصیدہ پڑھ رہی تھی، اشعار پڑھ رہی تھی۔ تو یہ بھی شاعر تھے، اور شاعر جب کسی شاعر کا کلام سنتا ہے اور واقعی وہ زور ہو اس میں، تو شاعر کو ایک وجد آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس لڑکی نے ایسا قصیدہ پڑھا کہ میں نے ایک دم کہا قاتلک اللہ، قاتلک اللہ ما افصحک، او اللہ تجھے مارے، تو قتل ہو، تو مرے، کتنی فصاحت ہے تیری بولی میں، تو کتنی فصیح ہے، حالانکہ خود فصاحت کے امام ہے۔ تو جواباً اس لڑکی نے کہا بابا جی اَوَيُعَدُّ هَذَا فَصَاحَةً، کیا یہ میرا کلام فصاحت کے کسی درجے میں شمار ہوتا ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی یہ کوئی فصاحت نہیں ہے، جب سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے دنیا میں ہماری گفتگو کی فصاحت رہی نہیں۔ کہنے لگی کیا آپ نے نہیں سنا قرآن کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ، کچھ مجھے بھی تو پتا چلے، میں کہاں خیبر پختونخوا کے پہاڑوں کا پٹھان ہوں، یہ الگ بات ہے، گھومتا ہوں پورے ملک میں، لیکن آپ کے ہاں پہلی دفعہ آیا ہوں تو مجھے یہ شبہ تو نہ پڑے کہ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ 6 سال 8 سال کی بچی جواب میں کہتی ہو بابا جی کیا اب بھی شاعریوں میں فصاحتیں تلاش کرتے ہو قرآن کے اس کتاب کے ہوتے ہوئے؟ پھر یہ آیت پڑھی، کہنے لگی بابا جمع فی آیت واحدۃ بین خبرین وامرین ونہیین وبشارتین۔ اللہ، کہتی ہے کمال تو اس ایک آیت میں ہے، فصاحت کا اندازہ لگائیے، ایک آیت میں اللہ نے 2 خبریں جمع کی ہیں، 2 امر جمع کیے، 2 نہی جمع کیے، اور 2 بشارتیں جمع کی ہیں۔ میں نے کہا بولیے وہ کون سی ہیں؟ فرمایا ذرا سنیے، 2 خبریں ہیں،
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ایک خبر. دوسری فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، یہ دو خبریں، اس سے لطف علماء طلباء اٹھا سکتے ہیں. اور دو امر کون سے ہیں؟ ان ارضعیہ، دودھ پلا، پہلا امر. اور خطرہ محسوس ہو تو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، سمندر میں ڈال. دو امر اور دو نہیں ہیں. کون سے؟ لا تخافی ولا تحزنی، نہ خوف کر نہ غم کر. اچھا، اور دو بشارتیں کون سی ہیں؟ پہلی بشارت اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، پہلی بشارت یہ ہے او موسیٰ کلیم اللہ کی ماں، تو سمندر میں ڈالے گی انشاءاللہ، تو سمندر میں ڈالے گی. اللہ فرماتے ہیں میں واپس گھر لوٹا دوں گا، غرق نہیں ہوگا، واپس آئے گا. اور دوسری بشارت تو ڈالے گی محض ایک بچہ ہوگا، میں واپس لٹاؤں گا بھی، رسول بھی بنا دوں گا. اللہ اکبر. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، کمال ہے اس کلام میں، کمال ہے اس کتاب میں، اس کی فصاحت میں، اس کی تاثیر میں. یقین کیجئے تاثیر تو ایسی ہے. اللہ کا قرآن سورۃ زمر میں کیا کہتا ہے؟ فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، اللہ نے بہترین بیان نازل کیا. احسن الحدیث، بہترین بیان، ایک بات نہیں، بہترین بیان اللہ نے نازل کیا ہے. کمال کیا ہے؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے دلوں میں خوف ہوتا ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. سچ بتائیے کراچی والوں، کبھی ایسے ہوا ہے کہ قرآن کلام اللہ سنتے ہوئے اتنا اثر ہو گیا ہو کہ وجود پہ بال کھڑے ہو جائیں؟ ہوتا ہے. جب دل میں اللہ کا خوف ہو اور بندہ توجہ سے سنے تو قرآن کہتا ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، وجود پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پھر ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر وجود نرم ہو جاتے ہیں، دل نرم ہو جاتے ہیں اور اللہ کی یاد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. یہ کمال ہے اس کتاب کا. اور اگر اثر دیکھنا ہے اس کتاب کا، آج تو ہم بھی قرآن سنتے ہیں، ہر جمعے سنتے ہیں، ہر روز سنتے ہیں، ہم پہ اثر اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ اثر دیکھیے. یہ آیت تو آپ نے بھی سنی ہوگی، اور ایک دفعہ نہیں، 20 مرتبہ سنی ہوگی، 20 دفعہ پڑھی ہوگی. کون سی آیت؟ 4 پارہ ہے، پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سنیے کبھی؟ بارہ سنی ہو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کامل درجہ کی نیکی نہیں پا سکتے اس وقت تک کہ تم خرچ نہ کرو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے. کون سا؟ مما تحبون، جو تم پسند کرتے ہو. جب تک پسندیدہ مال خرچ نہ کرو. اب ہم سن کے واہ واہ بھی کہہ جاتے ہیں، پھر چلے بھی جاتے ہیں. ایسا ہی ہے، یہ ہم پہ اثر ہے. صحابہ پہ جب یہ آیت سامنے بیان کی گئی ہے، مسجد نبوی ہے،
صحابی کا نام ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فوراً کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ محبوب چیز خرچ کرو پھر کامل درجہ کی نیکی پاؤ گے، تو میں بتانے لگا ہوں کہ میرا محبوب مال جو ہے وہ بیر ہا ہے، باغ بھی ہے کنواں بھی ہے، مسجد نبوی کے قریب تھا، بلکہ سامنے تھا، قریب تھا، اور اکثر نبی کریم نماز کے بعد ابو طلحہ کے اس باغ میں آ جاتے، ٹھنڈا میٹھا پانی نکال کے پیتے، تازہ کھجوریں کھا لیتے۔ تو جس شخص کے باغ میں اللہ کے رسول آتے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، جس کنویں سے امام الانبیاء پانی نوش فرماتے ہوں، بھلا وہ کنواں کسی کا دل چاہتا ہوگا کہ میں دے دوں؟ کتنا محبوب ہوگا وہ تو کبھی بھی نہیں دے گا، لیکن قرآن کی آیت آئی، فوراً اٹھتے ہیں یا رسول اللہ، یہ باغ، یہ کھجوریں اور یہ کنواں مجھے بہت پسند ہے، لیکن اس آیت کے پیش نظر میں آپ کو دیتا ہوں، آپ قبول کیجئے، جہاں آپ کو اللہ بتائیں خرچ کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو انتہا ہے سخاوت کی، آپ کا بھی عجیب دل ہے، یہ نہیں فرمایا لے آؤ لے آؤ یہ تو میرا ہو گیا، میں تو ویسے بھی روزانہ آتا ہوں، باغ مل جائے تو اور کیا ہے۔ فرمایا ابو طلحہ قبول ہو گیا، میرا حکم ہے جا اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دے۔ اللہ، کن میں؟ رشتہ داروں میں تقسیم کر دے۔ تقسیم کر دیا، کھجوریں بھی، باغ بھی، کنواں بھی۔ قرآن کا اثر ہے ان لوگوں پر، یہ قرآن ہی کا تو اثر ہے، میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، 7واں پارہ ہے، ذرا سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ جب وہ قرآن سنتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، رو پڑتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کا اثر ہے۔ آج بھی کراچی والوں، اگر کسی کا دل چاہے میرا گھر بدل جائے، میرا معاشرہ بدل جائے، یہ علاقہ بدل جائے، اصلاح ہو جائے، تو اصلاح کیجئے، رب کے قرآن سے کیجئے۔ میرے محمد نے بگڑی ہوئی کائنات کو اگر سنوارا ہے، سدھارا ہے، تعلیم یافتہ بنایا ہے، تو رب کے قرآن سے بنایا ہے۔ قرآن سے پہلے جو دن کو رات کو رہزن تھے، صبح ہوتے وہ محافظ بن گئے، رات کو جو دشمن تھے صبح ہوتے وہ بھائی بھائی بن گئے، جو خون کے پیاسے وہ خون کے رکھوالے بن گئے، جنہیں بکریاں چرانی نہیں آتی تھی وہ کائنات پہ حکومتیں کرنے والے بن گئے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہی ہے وہ کتاب۔ اللہ اکبر۔ بس میرے پاس صرف 5 منٹ ہیں، میں اسی 5 منٹ میں اپنی بات کو توڑ لگانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے دوستو، اللہ کے
10 ہے، چلو 5 منٹ تحفے میں اور مل گئے. توجہ ہے. سنیے ذرا قرآن کا کمال، قرآن کی تاثیر سنیے. یہ عجیب کتاب ہے. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کے دوسرے سال جب معرکہ ہوا غزوہ بدر کا، 70 کافر مارے گئے، 70 کافر پکڑے گئے. اور جو پکڑے گئے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشورے سے یہ طے کیا کہ ان کو فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے، مال لیا جائے اور ان کو کیا کیا جائے؟ رہا کر دیا جائے. قربان جاؤں فاروق اعظم کی رائے یہاں بھی اپنے جلال اور غیرت کی تھی. کہنے لگے یا رسول اللہ، مال لے کر ان کو رہا نہیں کرنا چاہیے، ان کو ادھر ہی ختم کر دیں، اور اگر کسی کو ترس آتا ہے تو سب سے پہلے میرا رشتہ دار میرے حوالے کیا جائے، میں اس کو ختم کرتا ہوں. لیکن اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، فدیہ لیا جائے، رہا کیا جائے. اب لوگ آنا شروع ہو گئے، وفد آتے ہیں، جرگے آ رہے ہیں، قیدیوں کے بارے میں مذاکرات ہو رہے ہیں. انہی قیدیوں میں نبی کریم کا داماد بھی ہے. کون؟ داماد مصطفیٰ حضرت زینب کے خاوند، وہ مشرکین کی طرف سے آئے تھے، وہ بھی گرفتار تھے، اور حضرت زینب بھی مکہ میں تھی. تو جب سارے پیسے بھیج رہے ہیں، اپنا قیدی چھڑا رہے ہیں، تو زینب نے بھی اپنی شادی والا ہار بھیج دیا کہ میرے خاوند کو بھی رہا کیا جائے. جب مال آ رہا ہے، نبی کریم نے جب وہ بہترین قیمتی ہار دیکھا، میں کس کا ہے؟ کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ، زینب نے بھیجا ہے اپنا خاوند چھڑانے کے لیے. اللہ کے پاک پیغمبر آپ دیدہ ہو گئے، رو پڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. صحابہ بھی حیران ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ نگاہیں اٹھا کے کہنے لگے میرے ساتھیو، یہ زینب میری بیٹی کا وہ ہار ہے جو خدیجہ نے انہیں شادی میں تحفے کے طور پر دیا تھا. میری بڑی بیوی نے یہ تحفے میں دیا، اور آج خدیجہ دنیا میں نہیں ہے. یاد تازہ ہو گئی، رو پڑے. فرمایا اگر اجازت ہو آپ کی تو ہار بھی واپس کر دو، اور عاص بن ربی کو بھی رہا کر دو. تو جو صحابہ جان قربان کرنا چاہتے تھے، بھلا اس بات کو وہ کیسے اعتراض کر سکتے تھے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہار بھی واپس کیجئے اور قیدی بھی چھوڑ دیجئے. لیکن نبی کریم نے فرمایا ایسے نہیں، ادھر آؤ. قیدی کو بلایا، فرمایا عاص جاؤ، میں تجھے چھوڑتا ہوں اس شرط پہ کہ سیدھا پہنچتے ہی میری بیٹی کو مکہ سے مدینہ بھیج دینا ہے. آپ مشرک ہیں اور میری بیٹی آپ کے پاس نہیں رہے گی، ان کو بھیج دے میرے پاس. تو اسی طرح اور بھی وفد آ رہے ہیں. مکے سے ایک وفد اور بھی آیا تھا، وہ وفد بتا دوں، جبیر بن مطعم. یہ آیا اپنے قیدیوں کے بارے میں مذاکرات کرنے. کہتا ہے تھکا ہوا، خوب چور چور، شام کا وقت ہے، مدینہ میں پہنچا، مسجد نبوی میں اپنی قیدیوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے. کہتے ہیں جو ہی پہنچا تو مسجد نبوی میں نماز مغرب کھڑی ہو گئی. نبی کریم نماز کے لیے آگے ہوئے، اللہ اکبر، نماز شروع ہو گئی. جبیر کہتے ہیں اس وقت امام الانبیاء کی زبان پر یہ سورت تھی، والطور
وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ۔ آپ پڑھتے جا رہے ہیں کہتے ہیں میرا دل ابھرتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جب اللہ کے پاک پیغمبر اس آیت کے اوپر پہنچے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ جب یہ آیت پڑھی تو جبیر کہتا ہے قریب تھا کہ میرا دل پھٹ جاتا، سلام پھیرتی میں آگے بڑھا، میں نے کہا یا رسول اللہ آیا مذاکرات کے لیے تھا، مذاکرات بعد میں ہوں گے، پہلے ہاتھ بڑھائیے۔ نبی کریم نے ہاتھ بڑھایا، میں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب یہاں دو روایتیں، امام بخاری رحمہ اللہ کی روایت کے مطابق یہ خیبر میں مسلمان ہوئے تھے، اور امام قرطبی نے اپنی تفسیر قرطبی میں اسی آیت کے ذیل میں لکھا ہے، ایک روایت یہ نقل کی کہ اسی موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ میرے دوستو، یہ ہے وہ کتاب جو پتھر دل کو موم کرتی ہے۔ انبیاء دلوں کے طبیب ہوا کرتے تھے، تو دلوں کے طبیب جب دلوں کے لیے نسخہ تجویز فرماتے تو کہتے لوگوں دلوں پہ زنگ آ جایا کرتا ہے، جب زیادہ بندہ دنیا داری میں گھومتا ہے نا، غلطیوں میں گناہوں میں زنگ آتا ہے، تو فرمایا یا رسول اللہ کوئی اتارنے کا طریقہ ہے زنگ کا؟ فرمایا ہاں، دو نسخے تجویز ہیں۔ کون سے؟ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو یاد کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، یہ دلوں کا زنگ اتارتا ہے۔ میرے دوستو، یہی وہ کتاب ہے جس نے معاشرے بدل کے رکھ دیے، علاقے بدل کے رکھ دیے، غریب کی جھونپڑی سے لے کر بادشاہوں کے محلات تک میں اس نے انقلاب پیدا کیا۔ اگر وقت ہوتا تو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا کہ قرآن کا اثر نبی پہ کیا رہا، قرآن کا اثر مومنین پہ کیا ہے، قرآن کا اثر فرشتوں پہ کیا ہے، قرآن کا اثر جنات پہ کیا ہے، قرآن کا اثر قرآن کے دشمنوں پر کیا ہے۔ دل میرا یہ تھا کہ میں یہ سارے عنوانات تھوڑے تھوڑے سے ٹچ کرتا ہوا جاتا، لیکن وقت کا دامن مختصر، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔